مسائل کے بعد نماز کے مسائل کی طرف آتے ہیں۔ سب سے بنیادی چیز نماز کے اندر وہ کام جو فرض ہے۔ نماز میں 13 فرائض ہیں، جن میں سے 7 کو شرائط نماز کہا جاتا ہے اور 6 کو ارکان نماز کہا جاتا ہے۔ 7 باہر ہیں، 6 نماز کے اندر۔ جو 7 باہر ہیں ان میں سے پہلی شرط تو طہارت ہی ہے، اس کے اندر بدن کا پاک ہونا بھی ہے، کپڑوں کا پاک ہونا بھی ہے، جگہ کا پاک ہونا بھی ہے، اور 4 اس کے علاوہ ہے کہ ستر کو ڈھانپنا ہے، نماز کا وقت ہونا ہے، قبلے کی طرف رخ کرنا ہے اور نیت کرنا ہے۔ جو پہلے 3 ایک ساتھ ہیں، بدن، کپڑوں اور جگہ کا پاک ہونا، اس کے متعلق کافی سارے مسائل ہیں۔ اور یہ طہارت کے مسائل کے اندر یہ تھوڑا سا اس کی طرف اشارہ کیا بھی تھا کہ اگر کسی بندے کے جسم کے ساتھ ناپاکی لگی ہوئی، ناپاکی جسم کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور اس دوران وہ نماز کے اندر آ کے کھڑا ہو گیا، اس نے نہیں دیکھا، تو کیونکہ جسم کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، کپڑوں کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، جسم کے ساتھ ہے یا کپڑوں کے ساتھ ہے، تو اگر وہ درہم کی مقدار سے زیادہ ہے تو پھر تو اس کو وہیں سے نماز توڑ کر جانا پڑے گا اور واپس نئے سرے سے نماز پڑھنی پڑے گی اس نجاست کو دور کر کے۔ اگر وہ درہم کی مقدار سے کم ہے تو پھر گنجائش ہے کہ نماز مکمل کر لے۔ اگر نماز کے بعد دیکھی تب بھی درہم کی مقدار سے اگر زیادہ تھی تو پھر نماز کا اعادہ کیا جائے گا، اور اگر درہم کی مقدار سے کم تھی تو پھر نماز اس کی ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ صورت میں ہے کہ جب نماز سے پہلے معلوم نہ ہو، اگر نماز سے پہلے معلوم ہو کہ میرے بدن کے ساتھ بھی گندگی لگی ہے یا کپڑوں کے ساتھ گندگی لگی ہے، تو ایسی صورت میں نماز کے لیے آگے کھڑا ہونا ہی نہیں چاہیے، پہلے ناپاکی کو دور کرنا چاہیے، پھر نماز کی طرف آنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہے کہ یہ تو وہ چیزیں کہ جو جسم کے ساتھ لگی ہوئی ہو، ایک نجاست حکمی ہوتی ہے، جس طرح بندہ بے وضو حالت میں ہے یا بندہ جنابت کی حالت میں، اس کو بھی دور کرنا ضروری ہوتا ہے نماز میں۔ یعنی بندہ بے وضو آ کے نماز کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا، جنابت کی حالت میں آ کے نماز کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ بڑا حساس معاملہ ہے۔ اگر کوئی بندہ بغیر وضو کے یا جنابت کی حالت میں نماز کے لیے آ کے کھڑا ہو گیا اور کہتے چھوڑو جی ہو جاتی ہے، اس کو ہلکا سمجھتا ہے وضو کو اور غسل کو، کہتے جی ہو جاتی ہے، ویسے بھی ہو جاتی ہے، اس طرح اگر کہہ دیتا تو اس کا ایمان چلا جاتا ہے، بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور اگر ویسے سستی کی وجہ سے بغیر وضو کے آ کے کھڑا ہو گیا، حالات تو نہیں سمجھتا لیکن پتہ ہے کہ غلط کام ہے، لیکن پھر بھی بس آ کے سستی کی وجہ سے کھڑا ہو گیا ہے، تو اس صورت میں یہ کافر تو نہیں ہوگا، دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں ہوگا، لیکن سخت گنہگار ضرور ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں آ کے کھڑے ہونے کے آداب میں پہلا ادب یہ تھا کہ یہ وضو آتا، پاکی کی حالت میں آتا، لیکن یہ ناپاکی کی حالت میں آیا ہے۔ دوران نماز یہ بندہ نماز میں کھڑا تھا، اس کا وضو ٹوٹ گیا، چاہے خون نکلنے سے ٹوٹ گیا، کسی بھی وجہ سے ٹوٹ گیا، وضو اس کا نماز کے اندر ٹوٹ گیا، تو اب اس کے لیے حکم یہی ہے کہ یہ فوراً وہیں سے نبی علیہ السلام نے اس کا آسان طریقہ بتایا ہے کہ اپنے ناک کے آگے یوں ہاتھ رکھ کے بندہ صفیں توڑ کے نکل جائے۔ اس حالت میں نماز کے اندر کھڑا رہنا یہ جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ کھڑے رہتے ہیں مسجد حالت تک، کوئی شرم کے مارے پیچھے نہیں جا سکتے، جی کیا کریں، وضو ٹوٹے، لوگ باتیں کریں گے، تو کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ شریعت کا حکم ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے طریقہ بھی بتایا کہ اب ناک کے آگے ہاتھ رکھو، صفیں توڑ کے نکل جاؤ۔ کسی مسجد میں ایسی بھیڑ ہو کہ جہاں سے نکلا نہ جا سکے، تو مثلا اوقات بعض مساجد میں بہت رش ہوتی ہے، بالکل لوگ جڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، نکلنے ہی نہیں دیتے، وہاں بھی اس بندے کو یہ حکم ہے کہ جو ہی اس کا وضو ٹوٹا وہیں پہ بیٹھ جائے۔ اب نماز کے باقی اس نے باقی نماز آگے پڑھنی نہیں، بس وضو ٹوٹ گیا بیٹھ جائے نیچے ہو، جب تک نماز باقی لوگ ختم نہیں کرتے، باقی لوگ نماز ختم کر لیں تو بعد یہ وقت کی باہر چلا جائے اور بعد جا کے اپنے وضو کر کے دوبارہ سے نماز پڑھ لیں۔ یہاں اگر نماز کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو شریعت کی طرف سے 2 حکم ہوتے ہیں، ایک کو بنا کہا جاتا ہے، ایک کو اعادہ صلاۃ کہا جاتا ہے۔ بنا کیا چیز ہے؟ یہ بہت مشکل ہے، اس کو نہ ہونا بہتر، لیکن آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ بنا یہ ہوتی ہے کہ بندہ آپ کے 2 رکعتیں آپ نے پڑھ لی، تیسری رکعت کی ابتدا میں آپ کا وضو ٹوٹ گیا، اب 2 رکعتیں آپ کی ہو گئی، تیسری رکعت میں آپ کا وضو ٹوٹتا ہے تو آپ وہیں سے باہر چلے جاؤ اور وہیں سے واپس وضو کر کے آ کے وہیں سے آ کے اپنی نماز کو پڑھو، اس کو بنا کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے بہت ساری شرائط ہیں۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کا سینہ قبلہ سے جھکنا نہیں چاہیے، اور یہ تو ہمارے یہاں ممکن ہی نہیں کہ ایسا نہ ہو۔ پھر اس کے اندر یہ شرط یہ ہے کہ کوئی منافی صلاۃ کام نہ، کوئی اور بات آپ نے دنیا کی نہ کی ہو، پھر تو آپ بنا کر سکتے ہیں۔ لیکن فقہائے کرام نے یہاں پر بنا سے زیادہ اعادے کو ہی بہتر قرار دیا، کیونکہ بنا کے اندر ہم شرائط کا لحاظ نہیں رکھ سکتے۔ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ایک بندہ وضو کے لیے جائے اور وہ قبلے سے سینہ نہ پھیرے اس کا۔
اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ اگر وضو ٹوٹ جائے تو پھر بعد میں پوری نماز دوبارہ پڑھ لینی چاہیے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان آخری قاعدے، چونکہ آخری قاعدے کے اندر اتحیات کی مقدار بیٹھنا یہ فرض ہے۔ ایک بندہ جس نے 4 رکعتیں پوری کر لی اور چوتھی رکعت کا آخری قاعدہ بھی اس نے کر لیا اور اتحیات بھی پڑھ لیا، درود شریف پڑھنا شروع ہوا تھا کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا، تو اب یہ بندہ کیا کرے گا کہ ایک طرح سے اس کی نماز مکمل ہو چکی ہے، فرائض سارے اس نے پورے کر لیے، اب اس کا وضو ٹوٹا ہے تو اب یہ کیا کرے گا؟ وضو کر کے آگے وہیں سے آگے سلام پھیر دے گا، بنا کرے گا، یا اس کی نماز پوری ہو گئی، یا نئے سرے سے نماز پڑھے گا؟ کیونکہ فرائض تو اس نے پورے کر لیے، آخری قاعدے میں اتحیات کی مقدار یہ بیٹھ بھی گیا، فرض پورا ہو گیا، لیکن ایک واجب رہتا ہے جس کو یہ کہتے ہیں کہ لفظ سلام کے ساتھ نماز سے نکلنا، یہ واجب اس کا رہتا ہے۔ تو لہٰذا اب یہ نہ کہے کہ میں تو فرائض پورے کر چکا تھا، اپنی نماز دوبارہ نہیں پڑھتا، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر آخری قاعدے میں اتحیات، درود شریف، سلام سے پہلے کسی بھی وقت اس کا وضو ٹوٹا، جب جو ہی وضو ٹوٹا تو آپ سمجھ لیں گے کہ نماز ٹوٹ گئی ہے، اب یہ وضو کر کے آگے نئے سر سے پوری نماز پڑھے گا، اس کا سے پورا فرض ادا نہیں ہوا۔ اللہ تبارک